قریش کی سختیاں اور حالات جب ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، حبشہ کا بادشاہ اسہمہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اس ہدایت کے مطابق رجب 5 نبوت میں صحابہ کرام کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں اور ان کے امیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو مارے غیظ و غضب کے ان کا برا حال ہو گیا۔ فوراً آدمی دوڑائے گئے تاکہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل سے نامراد واپس آ گئے۔ اس ہجرت کے کوئی 2 ماہ بعد رمضان 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ آپ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جو ان کے کانوں میں گونجا تو بے خود ہو گئے، دم بخود ہو کر سنتے رہ گئے، اس طرح خاموش اور ساکت ہو گئے کہ آپ کو روکنے کا ہوش بھی نہ رہ گیا۔ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیات آئیں تو ان کے دل کانپ گئے، ہوش اڑ گئے، اور جو ہی آپ نے یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی کی لی اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے دن مارا گیا۔ گویا اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں سے بس ایک امیہ بن خلف ایسا تھا جس نے مکمل طور پر سجدہ نہیں کیا، البتہ ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر اپنی پیشانی تک لے گیا۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا بس اس حد تک ساتھ دیا تھا۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی، یعنی تمام قریش کے سجدہ کرنے کی خبر۔ اس پر مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ سب خوشی خوشی ماہ شوال میں مکے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب مکے کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ 1 دن سے بھی کم وقت کی مسافت باقی رہ گئی، تب انہیں اصل بات کا پتہ چلا۔ اس پر کچھ لوگ تو وہیں سے واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر دیا تھا، اس کا انہیں بہت پچھتاوا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی بہت اچھا سلوک کر رہا تھا، اس کی انہیں جلن اور کڑھن تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ اس مرتبہ 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے یہ ہجرت پہلی ہجرت کی نسبت زیادہ مشکل تھی، کیونکہ اب قریش چوکنے تھے، مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ان کی نظر تھی۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان ان سے زیادہ چوکنے، باحکمت اور ٹھوس قدم اٹھانے والے ثابت ہوئے، اور ان کی تمام تر پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔
اس ہجرت سے قریش کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا گیا تھا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تھی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن حشام، اس کے چچا زاد 2 بھائی، اس کی چچا زاد بہن ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند جگر خور کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمرو کی بیٹی سہلہ، عثمان بن عفان، ان کی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ مخزومی، عثمان بن مظعون، جعفر بن ابی طالب اور ان کی زوجہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ اس طرح قریب قریب تمام سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے بچ کر ایک ایسی جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان حضرات کی واپسی کا منصوبہ تیار کیا۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف دیے، پھر بااثر انداز میں دلیل دے کر اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ دونوں نجاشی کے پاس آئے، اسے بھی تحائف پیش کیے، پھر اصل مقصد کی بات شروع کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے۔ اس کو ہم جانتے ہیں نہ آپ، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے بڑوں یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگران ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو گئی تو منصوبے کے مطابق پادریوں نے بھی ان کی تائید کی، ہاں میں ہاں ملائی۔ نجاشی نے ان کی باتیں غور سے سنی، لیکن سوچے سمجھے اور دیکھے بھالے بغیر فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے سوچا دوسرے فریق کی بھی بات سنی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا لیا اور ان سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوتے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ اس کے جواب میں سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے ناتا توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم پہلے سے اس کے عالی نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا ہمارے باپ دادا جن بتوں اور پتھروں کو پوجتے رہے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ اس موقع پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام گنوائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، جو چیزیں اس نے حلال بتائیں ان کو حلال مانا۔ بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے
فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر سے بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و تشدد کیا، زمین ہم پر تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا، اور آپ سے اے بادشاہ یہ امید کی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اس پر سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک ترین تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے جا کر کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلوایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ چنانچہ تم لوگ میرے ملک میں امن اور چین سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے واپس مکہ لوٹ آئے، اور مسلمانوں نے وہاں اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔